بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پورے افق پر پھیلے ہوئے تھے، ان کا ایک پار ایک افق پر اور دوسرا دوسرے افق تک چلا گیا تھا، اور یہ گہرے سبز رنگ کے پر تھے، 600 پروں پر مشتمل۔ ان سے رنگ برنگی نوری شعاعیں نکل رہی تھیں اور روشن چمکدار سترنگے، ہیرے، جواہرات، زمرد اور موتیوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، جو ان کے پروں سے جھڑ جھڑ کر اللہ جانے کہاں گر رہے تھے۔ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف فرما تھے، اور سدرۃ المنتہا کیا تھا؟ ایک بیری کا درخت جس کی شاخیں 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی تھیں اور جس کی جڑیں چھٹے آسمان سے نیچے جا رہی تھیں۔ اس کا تنا سرخ پتھروں سے اور سونے سے بنا ہوا تھا۔ اس درخت پر سونے چاندی کے پروانے منڈلا رہے تھے۔ اس کے رنگوں کی خوبصورتی کسی بھی زبان میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ بزرگ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا، کیا ان کو بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کی داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہے وہ جنتی ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ دوزخی ہیں۔ اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ اس کے داروغہ سے کہا، کھولو۔ اس نے بھی پہلے آسمان کے داروغہ کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان تک ہر آسمان پر ایک نبی محترم کو پایا۔ ہر آسمان کا دروازہ کھولنے سے پہلے داروغہ سوال کرتا کہ کیا ان کو بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے، ہاں، تو دروازہ کھول دیا جاتا، اور جب آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی، صالح بھائی۔ ہر آسمان پر نبی کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال فرماتے کہ یہ کون ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو نبی محترم کا نام بتاتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبرائیل مجھے لے کر بلند مقام تک پہنچے، جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔
میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا، آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے ان میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ اللہ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، دوبارہ جائیے، آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں۔ میں پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار گیا اور آیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس پھر جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔